میرے ایک دوست نے ایک عورت کے 2000 روپے چوری کیے تھے، وہ عورت فوت ہو گئی، تو آپ اس کے وارث جو ہوں، اولاد جو ان کو دے دو۔ میری والدہ کی عمر 73 سال ہے، اس کو صورت یاد نہیں ہوتی، جو بھی آتا ہے پڑھتی رہے، نہ بھی آئے بس پڑھتی رہے، اللہ قبول کرے گا۔ میرے بیٹے کو گردے میں پتھری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم زیادہ پلاؤ ہر نماز کے بعد۔ میرے والد طواف کر لیا، صفا پہ آئے، ایک چکر کیا، پھر دوسرے گیٹ سے نکل کے احرام کھول دیا، بال بھی کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ ہمارے علاقے میں حج سے جو لوگ واپس آتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، جس پہ 4 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، خیرات کا نام دے، کوئی خیرات نہیں، ناجائز ہے، یہ 4 لاکھ روپے کسی مدرسے والوں کو دے دے جہاں غریب طالب علم پڑھتے ہیں۔ ہم دفتر سے، سرکاری دفتر سے سائڈ پہ اگر جاتے ہیں، اسی ٹائم میں جو آپ کا نوکری کا ٹائم ہے، تو پھر پیسے لینا حرام ہے۔ کوئی مولوی یا پیر دم کرنے کے لیے عورت کو چھو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ بی بی عائشہ قسم کھاتی ہیں کہ ما بس ید رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، حضور کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں لگا۔ ہم ایک دوسرے کو مذاق والے نام سے پکار، تم جانو وہ جانے۔ خنسا نام تھا، ایک شاعرہ تھی۔ جشن آزادی منانا جو ہے، یہ تو رواج ہے، قومی رواج ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عیدین کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے، ویسے بھی عید کے خطبے میں دعا ہوتی ہے۔ مدینہ پاک چلنے سے پہلے میری بیوی کو حیض آ گیا، عمرہ نہیں ہوا، بہرحال اب پاک ہو کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، ورنہ اسی حالت میں وہ نیت کر کے آ جاتی، بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ ہماری مسلم کمیونٹی ہے جس میں ایک خاتون ہے، عمر 55 سال ہے، اس کا بیٹا 30 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، خامد بھی فوت ہو گئے، اب وہ اکیلے بیچاری گھر میں کسی رشتہ دار کے گھر میں رہ سکتی ہے، اگر رشتہ دار قابل اعتماد ہیں، اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو رہ سکتی ہیں۔ اگر ایک آدمی کے جسم میں اولاد پیدا کرنے کے جراثیم نہیں ہیں، تو میرا بھائی آج کل سنا تو یہی ہے کہ وہ علاج اس چیز کا بھی آ گیا ہے کہ وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہ بھی ہو تو آپ زمزم پی کے دعا کیا کریں، زمزم میں تو ہر بیماری کا علاج ہے۔